نبی کے من کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے، سبحان اللہ، جو سب سے پہلے آ جائے۔ سب سے پہلے مردوں میں حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا ہے، سب سے مردوں کی جماعت میں، اور ہر کام میں، ہر نیکی میں ابو بکر صدیق پہلے، ہر کام میں پہلے۔ نبی کے دل کو بھا جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ ایک نا خلافت کا زمانہ ہے تو ابو بکر خود خلیفہ تھے ان دنوں میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ وہاں ان کے محلے میں مسجد نبوی کے قریب ایک بے آسرا عورت رہتی تھی، بے آسرا اور معذور بھی تھی۔ اب یہ ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے اصحاب، وہ نیکیوں میں آگے بڑھتے تھے، سبحان اللہ، پہل کرتے، میں یہ نیکی لے لوں، میرے یہ نیکی مجھے مل جائے، مجھے مل جائے، نیکی پانے میں آگے بڑھتے تھے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں، میں نے سوچا یہ نیکی معذور اور بے آسرا بوڑھی مائی کی خدمت کر کے چوری چھپ کے یہ نیکی میں حاصل کروں گا۔ کہتے میں صبح نماز کی فجر کے بعد اس مائی صاحبہ کے گھر، معذور بے آسرا بوڑھی عورت کے گھر گیا تاکہ اس کی روٹی اسے پکا کر دے آؤں، اس کے برتن بستر ٹھیک کر آؤں، کوئی جھاڑو دینے والا ہے تو دے آؤں۔ مگر کیا دیکھتا ہوں برتن بھی دھلے پڑے ہیں، جھاڑو بھی دیا پڑا ہے، مائی سے روٹی کا پوچھا تو مائی نے ناشتہ بھی کر لیا ہے۔ اب میں پریشان ہوں کہ یہ نیکی کون لے گیا، حالانکہ میں فجر پڑھ کے آیا ہوں، وہ یہ کون نیکی لے گیا مجھ سے پہلے، یہ کس نے نیکی کا ثواب مجھ سے پہلے۔ فرماتے ہیں اگلے دن میں نماز فجر سے پہلے جماعت سے پہلے تہجد کے بعد فجر کی اذانوں میں نے اس نیکی کو پانے کے لیے اس معذور مائی کے گھر جب میں داخل ہوا، کیا دیکھتا ہوں ابو بکر صدیق جھاڑو دے رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق جھاڑو دے رہے ہیں، روٹی بھی پکی پڑی ہے، گھر سے پکا کے لاتے ہوں گے مائی کے پاس، مائی صاحبہ روٹی کھا رہی ہیں جناب، ہاں ابو بکر صدیق جھاڑو دے رہے ہیں۔ کتنا جذبہ، کہنے لگے یا ابو بکر ہر جگہ آپ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، ہر جگہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے بڑے اچھے انداز سے اس لفظ کو کہا، سب سے پہلے جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے، جو سب سے پہلے آ جائے، ہر نیکی میں پہل، ہر نیکی میں پہل، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے۔ اور پہلے نمبر پہ نیکیوں میں ابو بکر صدیق۔ وہ واقعہ غزوہ تبوک کا بھی میرے ذہن میں آ گیا۔ یہ ابو بکر صدیق کے عرس کا مہینہ، اس لیے آپ کی شان بیان کر کے ہم اس سے سبق بھی لیں گے، ثواب بھی لیں گے۔ غزوہ تبوک کا موسم بہت تلخ سخت
غربت تنگی مسلمانوں پر. تبوک بہت بڑا علاقہ، بہت بڑی پاور تھی، یہ تھوڑے کم سر کمزور مسلمان. جناب نے اعلان فرمایا غزوے پہ جانا ہے، جہاد پہ جانا ہے، سب اپنا اپنا مال اللہ کی راہ میں لے کر آؤ. اور جناب منبر پر بیٹھ گئے اور پھر باری باری قربان جائیں صحابہ کے ایمان پر بھی باری باری مال دے رہے ہیں، جس کے پاس جو اللہ کی راہ میں لٹائے جا رہے ہیں. آسمان غنی اس وقت اس دنوں میں جب غزوہ تبوک کا معاملہ تھا، ان دنوں میں مالی حیثیت سے مسلمانوں کے اندر دو صحابی عثمان غنی اور عمر، عثمان غنی اور عمر رضی اللہ کا بزنس ٹھیک تھا، مخیر تھے، اس وقت بہتر پوزیشن میں تھے، تاجر تھے، اور باقی حال پتلا تھا. حضرت عثمان غنی پیش ہوتے ہیں، بہت زیادہ مال، اشرفیاں، 10,000 فوجیوں کا راشن جناب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. 10,000 صحابہ. اور پھر یہ نہیں کہ وہ صرف راشن، اس راشن سے بڑے ہوئے توڑے، اس کو سلائی کے لیے دھاگا، سوئی اٹھانے کے لیے غلام، سواری، سارا انتظام 10,000 فوج کا. جناب یوں اتنا زیادہ مال جھولی میں لے کے اشرفیاں کہہ رہے ہیں عثمان اب کچھ بھی نہ کرے تو جنتی ہے. سبحان اللہ. آج کے بعد عثمان کچھ بھی نہ کرے تو اتنا کچھ دے دیا، 10,000. پھر باری آتی ہے عمر فاروق رضی اللہ کی. اب کہتے ہیں یا ابا بکر یہاں میں آپ کو نیکی میں ہرا دوں گا، آپ ہار جائیں گے. کیونکہ ابو بکر کا کام مٹھا تھا، کپڑے کے تاجر تھے، ان دنوں میں انہوں نے مال سارا اللہ کی راہ میں دے چکے تھے، مالی حیثیت، پھر ہجرت بھی کر لی تھی، آپ کو پتہ ہے. عمر رضی اللہ کا کام بہتر تھا. آج میں نے نیکیوں میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ جانا ہے، ابو بکر کو ہرا دینا ہے، میں نے جیت جانا ہے. عمر فاروق آتے ہیں، بہت کچھ مال دیتے ہیں. جناب فرماتے ہیں بہت بیوہ یا عمر کتنا مال گھر میں رکھا ہے، کتنا مال تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے. جناب پوچھتے ہیں سرکار آدھا مال میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، آدھا مال بچوں بیوی کے لیے رکھ دیا ہے. اور پھر تھوڑی دیر بعد ابو بکر آ رہے ہیں، ٹاٹ باندھا ہوا ہے جسم پہ، ٹاٹ کا پتہ ہوگا، اب شاید کم ہو گیا نا، توڑے بنتے تھے ٹاٹ کے پڑھنے والے. ہم بچپن میں ٹاٹ کے سکول بھی ہوتے تھے جہاں کرسی کش ہوئی، زمین پہ ٹاٹ بچھے ہوتے تھے. اللہ اپنی مدد آپ کے تحت ٹاٹ پر بیٹھ کے پڑھتے تھے. وہ بھی اس وقت بھی پاکستان تھا، اور اب کا سب کچھ ہے، پھر واہ ویلا ہے، نا شکریہ. ابو بکر نے جسم پہ ٹاٹ بندھا ہوا ہے اور کچھ پوٹلی کچھ گٹھڑی سر پہ اٹھائی ہے، جناب کی بارگاہ کی طرف آ رہے ہیں. عمر سوچ رہے ہیں اب کی بار میں جیت جاؤں گا. عمر کہہ رہے ہیں دل میں اب کی بار ابو بکر سے نیکیوں میں بڑھ جاؤں گا، خیرات کرنے میں بڑھ جاؤں گا، ثواب کمانے میں بڑھ جاؤں گا، اللہ رسول کی نظر میں محبوب بننے میں بڑھ جاؤں گا. مگر اسٹینڈرڈ کچھ اور ہے. مالدار اگر 1,000 روپے دے اور غریب آدمی 1 روپے دے تو حیثیت برابر ہوگی. سبحان اللہ. غریب کا 1 روپے 1,000 کے برابر ہوتا ہے. مالدار 1,000 روپے دے، غریب 1 روپے دے تو اس کا بھاری 1,000 پر. انسان کے جذبے بھی دیکھے جاتے ہیں، صرف مال نہیں، انسان کی حیثیت نہیں، اس کے اندر کے جذبے بھی. جناب رسول اللہ کی بارگاہ میں قدموں میں گٹھڑی لا کر ابو بکر نے رکھ دی، سلام عرض کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب دستور پوچھا یا ابا بکر گھر میں کتنا چھوڑ آئے ہو، اللہ رسول کے لیے کتنا لے کر آئے ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تھوڑی دیر خاموش ہے. عمر فاروق رضی اللہ بھی پاس کھڑے ہیں، زیادہ مال لے کر آئے تھے.
عثمان غنی تو 10,000 فوجیوں کا سامان لے کر، مگر ابو بکر چپ کھڑے ہیں۔ جب جناب نے دہرایا ابا بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے، گھر میں کیا چھوڑا ہے، یہاں کیا لے کر آئے ہو؟ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی جو کچھ میرے پاس تھا اللہ رسول کے لیے لے آیا ہوں۔ فرمایا پھر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ فرمانے لگے، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ اللہ لکھتے ہیں کہ دھاگا سوئی بھی ساتھ لے کر گھر میں یہ بھی نہیں چھوڑا، جو کچھ تھا کپڑے جو ڈالے ہوئے تھے وہ بھی اتارے گٹھری میں اور ٹاٹ پہن لیا۔ روایت کرتے ہیں جبرائیل حاضر ہوتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام و سلام تہنیات ملتا ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ کے یار صدیق پر اللہ بہت خوش ہے، آپ پیغام دے دیں، ابو بکر سے کہہ دیں اللہ اس پہ راضی ہے، کیا وہ اللہ پہ راضی ہے کہ نہیں؟ یہ نقطہ بھی بڑا ہے۔ جبریل نے جناب سے کہا کہ ابو بکر سے کہو اللہ تم پہ راضی ہے، جو سب کچھ ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے اللہ کی راہ میں۔ اور اگلا لفظ کہ تو اللہ پہ راضی ہے کہ نہیں، تو حضرت رسول پاک نے جب بتایا کہ ابو بکر جبریل بیٹھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں تو سر جھکا دیا اللہ کی بارگاہ میں، جناب نے آنسو نکلائے۔ اور پھر وہ آیت جو 26ویں پارہ میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ بھی راضی ہم بھی راضی، اللہ پہ لاکھوں کروڑوں اربوں بار راضی، میں بہت راضی، اللہ بہت راضی، اللہ بہت راضی۔ اس لیے آج بھی عمر فاروق کا وہ جذبہ پیچھے رہ گیا، ابو بکر کا وہ جذبہ آگے نکل گیا۔ اس لیے شاعر نے اپنے الفاظ نبی کے دل کو بھا جائے جو دل میں، نبی کے دل میں جو سما جائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو سب سے پہلے آ جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اور شاعری کے انداز میں انہوں نے جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھبرائے نہ پچھتائے، جو گھبرائے نہ پچھتائے۔ ہجرت میں نہ سارا مال لے گئے تھے جو بھی گھر میں تھا۔ آپ کے والد ابو قحافہ نبینے تھے حضرت ابو، وہ ڈانٹی جا رہے تھے کہ ابو بکر کچھ گھر میں نہیں چھوڑ کے گئے، سارا اللہ کی راہ میں نبی کچھ گھر میں بھی چھوڑا کرے۔ تو ان کو چپ کرانے کے لیے ان کے گھر میں ان کے بیٹے ابو بکر نے ٹھیکریوں سے بڑے توڑے پہ ہاتھ رکھوایا، یہ دیکھو سامان پڑا ہوا ہے، حوصلہ رکھیں۔ اس وقت ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جب ابو بکر اسلام میں ڈٹ گئے نا، پیچھے نہیں مڑے، جب آ گئے ڈٹ گئے تو 4 نسلیں ابو بکر کی صحابی بنی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ مجھے بتاؤ کوئی صحابی ایسا نہیں جس کی 4 نسلیں صحابی کی ہو۔ باپ کو مسلمان کیا، خود مسلمان ہوئے، بیٹوں کو اولاد کو مسلمان کیا، آگے اگلی اولاد کو بھی، 4 نسلیں صحابی۔ یہ ابو بکر کا اعزاز ہے۔ اور پھر جب کود آئے اسلام سے پچھتاتے نہیں تھے، خاندان والوں نے بائیکاٹ کر دیا، پرواہ ہی نہیں کی، سارے چھوڑ گئے، خاندان کاروبار بند، سب کچھ خرابیاں، پیچھے نہیں ڈگ پائے۔ اس لیے جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہے سے ٹکرائے اژدہا۔ وہ بڑا سانپ جو غار حرا میں نہیں بیٹھا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب جناب کے معجزات بتائے نا کہ میرے بعد ایسے رسول آئیں گے، تو ان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں انسانوں کے علاوہ جانور بھی تھے، ایک اژدہا بھی تھا۔ اس نے کہا یا پیغمبر 3 دعائیں میں چاہتا ہوں، پہلو ایک میری اتنی لمبی عمر ہو جائے جب تک اس آخری نبی کو نہ دیکھوں مجھے موت نہ آئے، دوسری آرزو ہے کہ جہاں انہوں نے گزرنا ہے
جدھر انہوں نے بیٹھنا جانا ہے کوئی ایسی جگہ جو انسانوں سے ہٹ کر ہو، سانپوں والی جگہ، پہاڑ پھوڑ، وہ مجھے ارشاد کر دو، بتا دی جائے تاکہ میں وہاں امن سے بیٹھ جاؤں۔ اور تیسری بات، میرے لیے دعا کر دو، جس نبی کی آپ تعریف کر رہے ہیں اللہ مجھے درشن عطا فرمائے۔ وہ دعا سے اور وہ جگہ بتائی تو وہ غار میں آ کر وہ سانپ 600 سال سے بیٹھا ہوا تھا، 600 سال سے انتظار میں تھا کہ جناب کی زیارت کرو، اور 600 سال میں ہر 50 سال بعد ایک پہاڑ کو کاٹ کاٹ کے نیا دوسری طرف سے سوراخ نکال کے دیکھتا کہ شاید ادھر سے جناب رسول اللہ نظر آ جائے، پھر 50 سال ادھر سے کاٹ کاٹ کے سوراخ، 12 سوراخ نکال چکا تھا۔ ابو بکر صدیق جناب کو جب لے کر غار میں آئے تو سوراخ دیکھے تو اب اس سانپ بھی عاشق نبی ہے، ابو بکر بھی عاشق، دو عاشقاں دے وچ لڑائی۔ ابو بکر نے پگڑی پھاڑی اور سوراخ بند کیے، جناب کو لے کر کندھوں پر چڑھ کر غار ہرا میں گئے، جناب کو کندھوں پر اٹھا کر غار ہرا، بلند جگہ تھی، ہاں جی، اور پھر غار میں جناب کو اپنے ادھر گود میں جناب کا سر لٹا کر حیران، اسی اثنا میں قریب ایک سوراخ خالی نظر آیا، جہاں ابو بکر نے نہیں نظر پڑی تھی انہوں نے ادھر ایڑی رکھ لی، اور پھر جب ایک عاشق نے سارے راستے ایک عاشق کے بند کر دیے اور وہ 600 سال سے منتظر سارے سوراخ بند دیکھے، آخر وہ بھی سونگنے کی سکت رکھتا ہے، اس نے کہا یہ سب جگہ تو کپڑا ہے جو میں نہیں نکال سکتا، یہاں انسان کا کوئی گوشت ہے، کیوں نہ اس کو کاٹوں تاکہ یہ پیچھے ہو جائے، مگر ابو بکر نے زہر اپنے اندر لے لیا، سانپ کاٹی جا رہا ہے، ابو بکر پاؤں پیچھے نہیں کر رہے، یہاں تک کہ درد سے آنسو نکلتے ہیں، جناب کے رخسار پہ گرتے ہیں، جناب کی آنکھیں کھلتی ہیں، کہا پیچھے ہٹاؤ ایڑی، پیچھے سانپ نکل آتا ہے، رو کر کہتا ہے جناب 600 سال سے منتظر تھا، اور پھر جناب لعاب دہن لاتے ہیں، ایک عاشق کو بھی اور دوسرے کو وہ دونوں کو دیدار کرواتے ہیں۔ اللہ آسے آسے عمر گزاری تے جد آیاں موج بہاراں، مالی ہن باغ نہیں ویکھن دیندا، مالی ہن باغ نہیں ویکھن دیندا، تے جب لگیاں موج اور وہ میں عرض کر رہا تھا جو گھبرائے نہ پچھتائے اسے صدیق کہتے ہیں، جو اژدہے سے ٹکرائے اسے صدیق کہتے ہیں، آیا ہو کیسے اندھوں پر، آیا ہو کیسے اندھوں پر، نبی جو کندھوں پہ اٹھائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ وہ بڑی چڑھائی ہے جو دیکھا ہے جب غار ہرا، وہ اکیلے چڑھنا بڑا مشکل ہے، جناب کو اٹھا کے چڑھنا پبوں کی بڑی مشکل تھا۔ بدن پر ٹاٹ اوڑھے، بدن پر ٹاٹ اوڑھے آئے اسے صدیق کہتے ہیں، جو گھر بار سب کچھ لٹائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید گفتگو